بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب احمد اعجاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اونچے پرفضا مقام پہ اور پروفیشن کے حوالے سے ہمیں یہاں جمع کیا اور اس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ تو محترم لیاقت صاحب نے بہت ساری باتیں جو کر دی ہیں وہ میں ان کی تائید کرتا ہوں، اور بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ اور دیکھیں، جہاں تک ہومیوپیتھی کا تعلق ہے نا، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور ممتاز مفتی نے کہا تھا ہومیوپیتھی کرو نہیں، ہومیوپیتھی جیو۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ ایسی ہومیوپیتھی کریں کہ یہ آپ پر بیت جائے اور آپ اس کے خواب دیکھنے لگیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قدرت اپنے مخصوص بندوں کا انتخاب کر لیتی ہے۔ کینٹ نے کہا تھا کہ وہ بندہ جو مریض کو بیماری میں دیکھ کر دکھی نہ ہو جائے، اور وہ بندہ جو مریض کو شفا یابی میں واپس لوٹتا دیکھ کر خوش نہ ہو، he needs not to enter in homeopathy۔ تو یہ ہے، اور پھر یہ ہے، یہ ایک انفرادی معاملہ ہے۔ یوں سمجھیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کا انفرادی حساب کتاب کرے، تو آپ کا بھی جو مریض ہوتا ہے آپ نے اس ساتھ انفرادیت کے نظریے پر اس کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، کیونکہ ہر شخص جو آپ کے پاس آتا ہے وہ نیا آتا ہے۔ اور یہاں میں ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، فیصلہ ہو نہ سکا تیری شناسائی کا۔ تو پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ لگائی، میں نے کہا کہ ہر لائکوپوڈیم بھی الگ ہوتا ہے۔ میرا لائکوپوڈیم آپ کے لائکوپوڈیم سے الگ ہے، اور آپ کا لائکوپوڈیم تیسرے کے لائکوپوڈیم سے الگ ہے۔ تو اس پر بڑی بات ہوئی، جی یہ کیا بات کر رہے ہیں، جب ہم نے علامات لے لیں تو لائکوپوڈیم ہو گیا تو ہو گیا۔ بھائی نہیں، لائکوپوڈیم کی روبرکس میں کچھ 14,000 روبرکس کور کرتی ہے۔ تو میرا مریض 30 روبرک میں آ رہا ہے، آپ کا اگلے 30 میں، اس کا اگلے 30 میں آ رہا ہے، تو ایک کیسے ہوا؟ الگ ہوا۔ اس کے نیچے کلکیریا کارب کی طے ہے، اور میرے لائکو کے نیچے سلفر کی طے ہے، اور آپ کے لائکو کے نیچے کاسٹکم کی طے ہے۔ تو سمٹمز آگے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ تو یہ معاملات ہیں جی، بس اس کو اس طرح ہی سے میں نے تو سمجھا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔